بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 831 ہے اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 123 اور 124، 123 اینڈ 124۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، قاتلوا تم لڑو، الذین ان لوگوں سے جو یلونکم تمہارے آس پاس ہیں، من الکفار کافروں میں سے، ولیجدوا اور چاہیے کہ وہ پائیں، فیکم تمہارے اندر غلظہ سختی، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ کے بے شک اللہ مع المتقین متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا مَا اور جب بھی انزلت نازل کی جاتی ہے سورۃ کوئی سورت، فمنہم تو کچھ ان منافقوں میں سے، من وہ ہیں جو یقول کہتے ہیں، ایوکم تم میں سے کون ہے، زادت ہو جس کو زیادہ کیا ہو، ہذہ اس صورت نے ایمانا ایمان میں، فاما الذین پس لیکن وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، فزادتہم تو زیادہ کیا اس صورت نے ان کو ایمانا ایمان میں، وہم اور وہ یستبشرون خوش ہوتے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، اور چاہیے کہ وہ تم میں اپنے لیے سختی معلوم کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق مذاق کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، تو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے ایمان والو اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو، دوسری بات اور چاہیے کہ وہ تم میں اپنے لیے سختی معلوم کریں، تیسری بات اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، چوتھی بات جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، پانچویں بات جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، بنیادی طور پر یہاں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ترجمے سے کہیں یہ اشکال نہ ہو کہ یہاں پر لڑائی اور جنگ کی بات کہی جا رہی ہے، لڑنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یہ ان حالات میں جبکہ مدینہ منورہ میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑائی کے معاملے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ جنگ کی صورت حال آئی تھی، مد مقابل کی طرف سے اقدام جنگ ہوا، تو ایسی صورت میں جبکہ سامنے والا جنگ پر آمادہ ہو اور جنگ کی تیاری کر رہا ہو تو ظاہر بات ہے کہ انصاف کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم یہ حکم دیا جائے کہ ہاتھ باندھ کر بیٹھ جاؤ، بلکہ حکم یہی دیا جائے گا کہ تم بھی لڑو۔ یہ اس پس منظر کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کے جو کافر تمہارے آس پاس کے رہنے والے ان سے لڑو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ہے لڑنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس بات کو پہلے بنیادی طور پر ذہن میں رکھیں۔ اس آیت میں ایمان والوں سے جو پہلی بات کہی گئی، بلکہ یہ حکم یہ دیا گیا کہ جو کافر لوگ تمہارے آس پاس رہتے ہیں ان سے تم قتال کرو، اور تم اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی اس طرز سے گزارو کہ وہ کافر لوگ تمہارے اندر سختی محسوس کریں۔ یہ بھی اسی پس منظر کی بنیاد پر ہے جبکہ مقابلہ درپیش تھا، جنگ کا ماحول تھا، اور تم اس قدر تیاری میں رہو اور جنگ کا سامان فراہم کرنے میں مشغول رہو کہ وہ تمہیں اپنی طرف سے غافل نہ سمجھے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو جو حکم دیا گیا وہ یہ کہ پہلے جو نزدیک ہیں ان کافروں سے جنگ کرو۔ یہ جنگ کا اصول ہے،
جس میں حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرز پر کام بھی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی قوم سے قتال کیا، جنگ بدر اور جنگ وحد وغیرہ اس کی گواہی دیتی ہیں۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، بنو نذیر اور خیبر میں بسنے والے یہودیوں سے قتال کیا، اس کے بعد روم سے قتال ہوا، اس کے بعد عراق والوں سے اسی وغیرہ۔ دین کی دعوت کا نظام بھی اسی ترتیب پر رہا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اس کے بعد جزیرۃ العرب کی باری آئی، سورہ انعام کی آیت نمبر 92 میں کہا گیا وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ آپ ڈرائیں مکے والوں کو اور ان کو جو اس کے اطراف ہیں۔ اس کے بعد سورہ فتح کی آیت نمبر 16 میں کہا گیا سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کر دوں۔ دعوت اور قتال دونوں کی ترتیب اقرب فالاقرب، پہلے سب سے قریب، پھر اس کے بعد کا قریب، اس ترتیب پر ہے، اس لیے کہ شفقت اور اصلاح کا زیادہ حقدار وہ ہے جو زیادہ قریبی ہے۔ قتال اور جہاد کی سیاست یہ ہوتی ہے کہ ایمان والوں کے دلوں میں مقابل افراد کے حق میں سختی ہو اور شدت ہو اور اظہار قوت ہو اور حمیت بھی ہو، اور قتال کے دوران برداشت و تحمل بھی ہو، اور جرأت، ہمت، بہادری اور شجاعت کا مادہ بھی ہو۔ یہی جنگ کی فطرت اور قتال کی مصلحت ہوتی ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 73 میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا گیا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے۔ صاحب معالم التنزیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ یلونکم من الکفار، یعنی جو لوگ تم سے قریب ہیں، بنو قریظہ، بنی نذیر اور خیبر میں بسنے والے یہودی مراد ہیں، اور جو لوگ ان کے آس پاس تھے بعض مفسرین نے روم کے لوگ مراد دیا کیونکہ وہ شام میں تھے اور وہاں قیصر روم کی حکومت قائم تھی، اور شام عراق کے مقابلے میں مدینہ منورہ سے قریب۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اس بات کو جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب وہ تمہارے ساتھ ہے تو دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تمہاری وہ مدد فرمائے گا۔ جب تم اللہ کے حکموں کی اتباع کرو گے اور اس کی طرف سے جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکو گے تو تم متقی قرار پاؤ گے، اور جب تم متقی ہو جاؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے جس قدر ممکن ہو دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اس کے بعد منافقوں کی ایک بری حرکت کا تذکرہ کیا گیا جو قرآن مجید سے متعلق ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، جب قرآن مجید کی کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آپس میں دل لگی کے طور پر پوچھتے ہیں کہ بتاؤ اس سورت کے ذریعے تمہارے ایمان میں کیا ترقی ہوئی اور کیا اضافہ ہوا۔ ان لوگ منافقوں کی اس دل لگی کا زبردست آفاقی جواب یوں دیا گیا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جو ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو بڑھا دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے نزول سے مسلمانوں کے دلوں کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔